بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستوں، خلاصہ نگاری کے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور خلاصہ نگاری اگلے جو درجات ہوتے ہیں اس میں انتہائی اہمیت کے حامل عنوان ہے، ٹاپک ہے، اور بچوں کو تھوڑی سی اس میں دشواری ہوتی ہے کہ کیسے ہم سبق کا خلاصہ لکھیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ خلاصہ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، اور کون کون سے وہ اہم اصول ہے جو خلاصہ لکھتے وقت، کسی سبق کی تلخیص کرتے وقت آپ کے سامنے ہو تو آپ کا خلاصہ جاندار اور شاندار ہو سکتا ہے۔ بات کرنے کے 100 طریقے ہیں، ہم نے سیکھا ہے اختصار میاں، تو انشاءاللہ ہم سکھائیں گے آپ کو کہ کیسے ہم اپنی بات کو مختصر انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چونکہ وقت جتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور جتنا یہ دور جتنا تیزی سے آگے کی طرف اپنے مستقبل کی جانب بڑھ رہا ہے، اگر کوئی بات کر رہا ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح اپنی بات مکمل کر لے، اور جو بات کہنا چاہ رہے ہیں ہمیں سمجھا لے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اپنی بات کو آسانی کے ساتھ مکمل کر پاتے ہیں، کم لفظوں میں اپنی بات کو بیان کر پاتے ہیں، تو وہ اپنی بات دوسروں تک اچھے انداز میں پہنچانے میں جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کی زیادہ بات سنی جاتی ہے اور لوگ ان کو سننا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے خلاصہ نگاری یا تلخیص کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اب خلاصہ نگاری کیا ہے یا تلخیص کسے کہتے ہیں، تو آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ تلخیص دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ کسی طویل مضمون کو، کسی لمبی چوڑی عبارت کو، کسی طویل تقریر کے ضرورت سے زائد جملے اور غیر اہم الفاظ کو اگر نکال دیں، مطلب ضرورت سے زائد جملے اور غیر اہم الفاظ، جن الفاظ کی تکرار ہو رہی ہو، ان کو نکال کر اس کا جو اصل مفہوم ہے اس کو اس طرح اختصار سے بیان کریں کہ کوئی اہم بات نہ رہ جائے اس سبق کے اندر، اس عبارت کے اندر، اس مضمون کے اندر، اس تقریر کے اندر جو اہم بات ہے وہ نہ رہ جائے، تو پھر وہ جو عبارت تشکیل پائے گی، وہ جو چیز سامنے آئے گی، وہ تلخیص یا خلاصہ نگاری کہلائے گی۔ اچھا، ایک چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ کہ خلاصہ لکھنے کے اصول کیا ہے، مطلب کون سے اصول سامنے رکھ کر ہم خلاصہ لکھیں تو ہمارا خلاصہ بہت ہی عمدگی کے ساتھ مکمل ہو۔ تو یہ باتیں یاد رکھنے والی ہے، اور یہ بچوں کو بتانے والی بھی ہے کہ جو بھی عبارت یا مضمون ہو اسے آخر تک پورا پڑھیں، مطلب جس چیز کی، جس عبارت کی اور جس مضمون کا آپ خلاصہ کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ اس کو پورا اچھے انداز سے پڑھ لیں، تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کون کون سے نکات اہم ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خلاصہ جو ہے وہ کسی بھی سبق کا یا مضمون کا یا تقریر کا، وہ 1/3 ہونا چاہیے، اس سے کم، اس سے زیادہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ اور یہ کہ جو آپ جب اس کو سبق کو پڑھ رہے ہوں گے، مضمون کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، تو جو ضروری معلومات ہو اور نکات ہو اس کو خط کشید کر لیں، اس کو نشان زد کر لیں، تاکہ وہ بات خلاصہ لکھتے وقت رہ نہ جائے۔ اور یہ کہ اس سبق کے اندر، مضمون کے اندر جو واقعات جس ترتیب سے بیان ہوئے ہیں، ان واقعات کو خلاصہ کے اندر جب آپ اس کا حوالہ دیں گے تو اس میں بھی اس ترتیب کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ کہ چونکہ تلخیص جو ہوتی ہے، خلاصہ جو ہوتا ہے، وہ عبارت کا، مضمون کا نچوڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنے الفاظ میں لکھیں تو بہت بہتر رہے گا۔ مجھے امید ہے خلاصہ نگاری کے حوالے سے یہ چھوٹا سا کلپ، یہ چھوٹا سا بصری پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں خلاصہ لکھنے کا جو اصول ہے وہ آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول کریں، اور میری یہ دعا ہے کہ آپ بچوں کو آسانی کے ساتھ اس مفہوم کو ان کے ذہنوں میں بٹھا دیں، تاکہ انہیں سبق کا خلاصہ یا مضمون کا خلاصہ لکھتے وقت کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔